السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ، لبنان اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کے تعلق سے، اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں مسلمانوں کے تعلق سے کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، مسلمانوں سے جڑی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جنگ کے خاتمے کی ابتدا ہے، حالانکہ غزہ اسرائیلی افواج کے لیے اب بھی وہ جہنم بنا ہوا ہے۔ غیر معمولی وسائل اور امریکی سہارے کے باوجود اس کے فوجی وہاں مارے جا رہے ہیں، اور حماس کا القسام بریگیڈ انہیں دھول چٹا رہا ہے۔ غزہ میں لڑائی کے دوران مزید اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کا 401ویں بٹالین کا کمانڈر وہ مارا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے حملوں میں وہ ملوث تھا۔ وہیں غزہ کی اگر بات کریں تو صورتحال اب بھی انتہائی سنگین بنی ہوئی ہے۔ مسلسل اسرائیلی فضائی حملے وہ جاری ہیں، جس میں سینکڑوں بے گھر شہری وہ مارے جا رہے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہو رہے ہیں۔ جبالیہ، بیت حانون، بیت لاہیہ میں تقریباً 100 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور خوراک کی کمی کی وجہ سے درجنوں خواتین اور بچے موت کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ لیکن بے رحم اسرائیلی فوج نے 21 دنوں سے ان کا دانہ پانی بند کر رکھا ہے، اور وہاں موجود کنوؤں کو تک نشانہ بنا کر انہیں تباہ کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں پانی تک وہ نہ مل سکے۔ وہ امریکہ نے گزشتہ دنوں اسرائیل کو 30 دنوں کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ 30 دن میں اہل غزہ تک انسانی امداد پہنچنی چاہیے، لیکن وہ بھی امریکہ کی گھٹیا چال ہی تھی، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ 30 دن کا صاف مقصد آپ جان لیں کہ امریکہ میں الیکشن اس وقت تک ختم ہو جائیں گے۔ 5 نومبر کو امریکہ میں ووٹنگ ہونی ہے، اس لیے محض الیکشن میں کوئی دشواری نہ ہو، یہ الٹیمیٹم 30 دن کا جاری کر دیا گیا، یعنی کہ 30 دن جبکہ الیکشن ختم ہو جائیں گے۔ اہل غزہ کی جہاں تک بات ہے، انہیں اہل غزہ سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اہل غزہ کے قتل عام میں اسرائیل کو تقریباً 80% ہتھیار اور 100% ان کا دفاع کرنے والا صرف اور صرف امریکہ ہی ہے۔ چاہے اقوام متحدہ میں قرارداد کے نامنظور کرنے میں ہو، وہاں ویٹو کرنے کی بات ہو، وہاں بھی امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اب بھی اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا اس قتل عام کے خلاف کھڑی ہے، لیکن مغربی ممالک کے حکمراں اور خاص کر امریکہ اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ وہی ممالک ہیں جو لاکھوں لوگوں کا قتل عام ماضی میں وہ کر چکے ہیں، اور اب ایک اور جینوسائیڈ میں وہ اپنا ساتھ وہ اسرائیل کا دے رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب امریکہ نے ایک اینٹی میزائل سسٹم اسرائیل میں تعینات کر دیا ہے۔ تھاڈ نامی یہ ایئر ڈیفنس سسٹم مختصر، درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو روک سکتا ہے۔ یہ امریکہ کا واحد نظام ہے جو فضا کے اندر اور باہر اہداف کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اسے واشنگٹن اور اس کے متعدد اتحادی جیسے کہ متحدہ عرب امارات ہیں، اسرائیل ہے، اس طرح کے ممالک وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ گزشتہ روز ایران پر اسرائیلی حملے کے منصوبے سے متعلق انتہائی خفیہ معلومات لیک ہونے کی خبر وہ سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیل اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اپنے جوہری تنصیبات پر کسی بھی حملے کا وہ بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ہم نے اسرائیل پر حملے کے لیے اہداف کا تعین کر لیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ہمارے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تو جواب میں متعین کردہ جو اسرائیلی اہداف ہیں، جس کی انہوں نے فہرست بھی وہ شائع کر دی ہے، اسے پوری قوت سے نشانہ بنانے کی انہوں نے دھمکی دی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، لیکن اگر جنگ ہوئی تو اس میں امریکہ بھی لپیٹ میں آئے گا۔ انہوں نے امریکہ کو جنگ سے دور رہنے کا مشورہ بھی وہ دیا ہے۔ اگر لبنان کی بات کریں تو حزب اللہ اور اسرائیل دونوں کے درمیان حملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ حزب اللہ چھوٹے موٹے میزائل حملے اسرائیلی سرحدی علاقوں پر کر رہا ہے، تو دوسری جانب اسرائیل بیروت میں رہائشی عمارتوں پر حملہ کر ہزاروں افراد کا قتل کر رہا ہے۔ آج اسرائیلی فوج نے لبنان میں ایک بینک کو نشانہ بنایا ہے اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے حزب اللہ کے مالیاتی ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ حزب اللہ نے لبنان سے اسرائیل کے بالائی، مغربی اور وسطی گلیلی علاقوں میں میزائل فائر کیے ہیں۔ وہیں اب خبریں ہیں کہ لبنان اور اسرائیل میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اور جنگ بندی پر بات کرنے کے لیے امریکی ایلچی لبنانی حکومت سے ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد سعودی ذرائع ابلاغ MBC نے جس طرح خبر نشر کی تھی، اب صہیونیوں کے حوالے سے اختیار کردہ بیانیہ اور پالیسی پر کڑی تنقید وہ کی جا رہی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کی تعلیم و سائنس اور ثقافتی کمیٹی کے سابق ڈائریکٹر جنرل عبدالعزیز بن عثمان نے سعودی
میڈیا کے اس رویے پر کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنوار کے مارے جانے پر اسرائیل کے ہاں شادیانے بجانے کی بات سمجھ میں آتی ہے، مگر سعودی شخصیات اور میڈیا میں ان کے قتل پر خوشی ناقابل فہم ہے۔ سابق سعودی اہلکار کی یہ تنقید جو ہے سعودی MBC چینل کی ایک جارحانہ رپورٹ کے تناظر میں سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ میں سعودی فنڈڈ ٹی وی چینل نے کہا کہ سنوار جیسے لوگ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے دنیا کو دہشت زدہ کیا اور خون بہایا۔ سعودی MBC چینل نے فلسطینی مزاحمتی لیڈروں اور فلسطینی عوام کی مزاحمت کی علامتوں کو دہشت گرد قرار دیا۔ متعدد عرب ممالک میں سماجی رابطوں کے مختلف سائٹوں کے صارفین نے سنوار کی شہادت کی خبر پر سعودی میڈیا کے رد عمل کی شدید مذمت کی ہے۔ بہرحال تشدد کیوں ہوا، کیسے ہوا، ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ہندوستانی میڈیا اور BJP رہنماؤں سے مسلمانوں کے خلاف نفرتی پروپیگنڈے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ BJP رہنما نپور شرما ایک بار پھر جو ہے وہ تنازع میں پڑ گئی ہیں۔ بہرحال تشدد میں مارے گئے رام گوپال مشرا کی موت کو لے کر اس نے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے غلط بیانی کی۔ اس نے کہا کہ رام گوپال کو انتہائی بربریت سے مارا گیا، اسے 35 گولیاں ماری گئیں اور ناخن تک اکھاڑ دیے گئے تھے، اس طرح کا دعویٰ انہوں نے کیا۔ حالانکہ جب معاملہ طول پکڑا تو پھر اس نے معافی مانگ لیا اور کہا کہ انہوں نے بس جو میڈیا میں سنا تھا اور جو دیکھا تھا وہی جو ہے وہ دہرایا ہے۔ نپور شرما نے بلند شہر میں منعقد برہمن سبھا کو خطاب کرتے ہوئے بہرائچ تشدد کا ذکر کرتے ہوئے متنازع باتیں کہی تھی۔ انہوں نے اس معاملے پر یوگی آدتیہ ناتھ کی کارروائی کی بھی حمایت کی تھی، حالانکہ معاملے کو طول پکڑتا دیکھ اس نے اپنے بیان سے پلٹی مار لی۔ وہیں بہرائچ میں تشدد کے معاملے میں جو بلڈوزر کارروائی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اب سپریم کورٹ تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے۔ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس کارروائی پر روک لگانے کی درخواست کی گئی ہے۔ اتر پردیش حکومت کے 23 خاندانوں کو 3 دن کے اندر جواب داخل کرنے کے لیے نوٹس جاری کرنے کے حکم کے خلاف 3 لوگوں نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر کے بلڈوزر کی کارروائی پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک دن پہلے الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے بھی بہرائچ میں بلڈوزر کی کارروائی پر 15 دنوں کے لیے پابندی لگا دی تھی۔ اس معاملے کی سماعت جو ہے اب سپریم کورٹ میں بدھ کو ہونے والی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس پر کیا بات کہتا ہے۔ جموں کشمیر کے گاندربل دہشت گردانہ حملے میں ڈاکٹر سمیت 7 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اس بزدلانہ حملے کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ، مرکزی وزراء اور مرکزی علاقے کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے سابق نائب وزیر اعلیٰ کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں۔ اس حملے کی مذمت کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ نے دہشت گردوں کو سنگین نتائج سے خبردار بھی کیا ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے علاقے میں بزدلانہ دہشت گردانہ حملہ قابل نفرت حرکت ہے۔ اس گھناؤنے فعل میں ملوث افراد کو بخشا نہیں جائے گا، انہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے سخت ترین جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہی پرینکا گاندھی نے اس طرح کی کارروائی کو انتہائی قابل مذمت قرار دیتے ہوئے پورے ملک کو اس کے خلاف متحد ہونے پر زور دیا۔ یوپی کی ریاست مظفر نگر میں سوشل میڈیا فیس بک پر کیے گئے متنازع پوسٹ سے ناراض مسلم معاشرے کے سینکڑوں لوگ بڑھانا قصبے میں دیر رات سڑک پر اتر آئے اور قصبے کے مین روڈ کو انہوں نے بلاک کر دیا۔ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ملزم کو گرفتار کیا جائے، پھر دباؤ پڑنے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جن لوگوں نے گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا، اب 700 نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے وہ کیس درج کر لیا گیا ہے۔ وسیع ہندوستان میں اب المیہ بن گیا ہے کہ مسلمانوں کو احتجاج کا تک حق نہیں رہ گیا ہے۔ مسلمان احتجاج کرتے ہیں تو کیس درج کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہندوتوادی عناصر مساجد کے باہر شرنگیزی کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف مساجد کے باہر کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہیں، انہیں گالی دینے والے گانے گاتے ہیں اور نعرے بازی کرتے ہیں، تب بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ خیر، یہ بدلتے ہندوستان کی صورتحال ہے جہاں مسلمانوں کو خوف و ہراس سے مبتلا کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، کبھی قانون سازی کے ذریعے تو کبھی ہندوتوادی تنظیموں کے ذریعے پروسی جا رہی نفرتوں پر خاموشی اختیار کر کے۔ حالیہ دنوں میں اگر دیکھیں تو کئی ایگزامپلز کے آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں، یہاں پھر سے جو ہے دہرانے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اتراکھنڈ کے چمولی میں فرقہ پرستوں کے ذریعے مسلمانوں کو 31 دسمبر تک علاقہ خالی کرانے کے الٹیمیٹم پر اخبارات میں خبروں کی اشاعت کے باوجود انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور اب تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے، جس سے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ملک کا سیکولر طبقہ بھی جو ہے وہ پریشان ہے۔ اویسی نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے ہندوستان میں مسلمانوں کو اچھوت بنانے کی سازش قرار دیا۔ انہوں نے حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ وہی اتراکھنڈ ہے جہاں حکومت مساوات کے نام پر یکساں سول کوڈ نافذ کر رہی ہے۔ اسد الدین اویسی نے سوال کیا کہ کیا
चमोली के मुसलमानों को बराबरी के साथ जीने का हक भी नहीं मिलेगा। मुल्क भर में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तनाई को चैलेंज करते हुए जयपुर में इंतजामिया ने आरएसएस के कारकुनों पर हमले के मुलजिमीन की रिहाइशगाह को मुनहदिम कर दिया है। मुलजिम नसीब चौधरी और उनके बेटे पर इल्जाम था कि उन दोनों ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर जागरण के एक प्रोग्राम के दौरान आरएसएस कारकुनों पर छुरी और दीगर हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें 10 अफराद जख्मी हो गए। वदरे के जुमेरात को जागरण का शोर झगड़े की वजह बना था, जिसके बाद जो है जब एतराज़ किया गया तो जागरण में जो अफराद शामिल थे वो आपे से बाहर हो गए और हाथापाई की नौबत आ गई, जिसमें 10 अफराद जख्मी हो गए। उसके बाद पुलिस में मंदिर के पड़ोस में रहने वाले नसीब चौधरी और कुछ लोगों के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज कराई गई। फिर पुलिस ने और इंतजामिया ने उनके घर पर बुलडोज़र चला दिया। महाराष्ट्र में नवंबर में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं और सियासी जमातें पूरी तैयारी में लगी हुई हैं। अब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का भी दौर शुरू हो चुका है। शिवसेना उद्धव ठाकरे धड़े के रहनुमा संजय राउत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिकस्त के साए में है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोटर लिस्ट का घपला किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से बात की है कि 150 असम्बली हलकों में से कम 10-10 हज़ार नाम जो है वो गायब हुए हैं। ये जमहूरियत का सबसे बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर लोगों की तवज्जो ज़रूर दिलाएंगे। संजय राउत ने बीजेपी लीडरों को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर आप मर्द हैं तो जमहूरी तरीके से इलेक्शन का सामना करें। बता दें कि कांग्रेस ने भी इसी तरह का इल्ज़ाम आयद किया था कि जहां लोकसभा इंतखाबात में महाविकास अघाड़ी को जीत मिली है, वहां वोटर लिस्ट से हज़ारों वोटरों के नाम जो है वो गायब किए जा रहे हैं। उनका दावा था कि 2500 से लेकर 10,000 वोटरों के नाम निकाले जा रहे हैं। वहीं अब ज़ाफ़रानी इत्तेहाद जहाँ जहाँ उन्हें लोकसभा इंतखाबात में हार मिली थी, वहाँ मुस्लिम वोटरों को मुंतशिर करने की कोशिश करने के साथ ही अक्सरियती फ़िरक़े के वोटरों को अपने हक़ में हमवार करने की कोशिश भी कर रहा है। उसके लिए आरएसएस भी सरगर्म हो गया है। कोल्हापुर में नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का वोट जिहाद वाला बयान उसी हिकमत अमली का नतीजा है। उन्होंने धोलिया में बीजेपी उम्मीदवार की मिसाल पेश की और निशानदेही की कि दीगर 5 असम्बली हलकों में सबकत हासिल करने के बावजूद बीजेपी का लोकसभा का उम्मीदवार मालेगांव के मुस्लिम अक्सरियती इलाके के वोटिंग पैटर्न की वजह से हार गया। फडणवीस का यह बयान भी मजहब के नाम पर अक्सरियती वोटों को बीजेपी के हक़ में हमवार करने की कोशिश कर रहा है कि अगर लोग एंटी हिंदू लीडरों को मुंतखब करने के लिए वोटिंग कर रहे हैं तो हमें जाग जाना चाहिए। वहीं बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने वाले कलीदी ग्रुप के लीडरों के मुताबिक मौजूदा असम्बली इलेक्शन जीतने के लिए अमरावती, धोलिया, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, थाने और भिवंडी के असम्बली हलकों में ज़ाफ़रानी इत्तेहाद की कामयाबी कलीदी अहमियत की हामिल है। और बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मामले में पुलिस ने मुलजिमान की तलाशी में कार्रवाई तेज़ करने का दावा किया है। दरअसल नवी मुंबई के बेलापुर से एक और मुलजिम 32 साला भागवत सिंह को गिरफ्तार भी किया गया है। यह मुलजिम असल में राजस्थान के उदयपुर का रिहायशी है। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने ही कातिलों को हथियार फराहम किए थे। ताहम 10 दिन गुजरने के बावजूद कत्ल की वजह मालूम करने में पुलिस नाकाम है। इस ज़िम्न में पुलिस ज़राए का यह भी कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ क़यास आराइयाँ ही हैं कि उसके मेंबरों ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल की सुपारी दी थी, क्योंकि जिन मुलजिमों को अब तक गिरफ्तार किया गया है उनमें चंद का तो कोई भी मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है और जिन मुलजिमों के मुजरिमाना रिकॉर्ड मिले हैं उनका बिश्नोई गैंग से कोई ताल्लुक़ होने का अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो नाज़रीन खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।